سورہ فاتحہ کی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں انعمت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے جو اصلی حروف بنتے ہیں وہ نون، عین اور میم ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں نرمی کا ہونا، آسانی کا ہونا، سہولت کا ہونا، آسائش کا ہونا۔ تو ایک تو ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو راستہ میں آپ سے مانگ رہی ہوں کہ مجھے صراط مستقیم دیں، اس راستے کو میرے لیے بڑا نرمی والا کر دیں، بڑا آسانیوں والا کر دیں، اس پہ چلنا میرے لیے بڑا سہولت اور آسائش والا کر دیں۔ ایک دعا تو یہ مانگی جا رہی ہے، اور انمتا کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ انعام سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنا جو ہے مجھے ایسے نصیب کریں کہ مجھے انعام نصیب ہو جائے۔ جیسے کہ آپ نے انعام کیا تھا، کس کے اوپر کیا تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار کیٹیگری جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نبی کی کیٹیگری میں تو نہیں آ سکتے، لیکن صدیق ہر اس کو شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ اپنے نبی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کی تصدیق کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہوں گے تو ہم بھی صدیقین میں شمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ سچ کی تائید کرنے والے کو بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ اگر علم کے راستے میں ہمیں موت آ جاتی ہے تو یہ بھی شہادت ہے، میدان جنگ میں جن کو موت آ جاتی ہے وہ بھی شہادت ہے۔ اور صالح کا درجہ یعنی کہ نیکی کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، یہ تو ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو درجات آپ نے رکھے ہوئے ہیں یا کیٹیگریز جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے ہمیں بھی نصیب فرما دیں، کسی نہ کسی درجے میں ہمیں بھی ان میں سے ہونا نصیب فرما دیں۔ پھر آیت میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا اور وہ لوگ جو اصل راستے سے گم ہو گئے۔ اب ایک تو اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہودوں میں سے نہ بنانا، یا ہمیں نصارہ میں سے نہ بنانا، لیکن صرف یہ ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ پھر تو فاتحہ کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا تھا، اور ظالین سے جو ہے وہ عیسائی مراد ہیں کہ وہ اصل راستے سے بہک گئے تھے۔ نہیں، قرآن کو ایسے سننا چاہیے کہ جیسے کہ یہ مجھ پہ نازل ہو رہا ہے۔ اس کا ترجمہ ایک جو کیا جاتا ہے جو بڑا معنی خیز ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے رویے سے، ایسی عادات سے، ایسے عمل سے، ایسی سوچ سے بچانا کہ جس سے آپ کا غصہ مجھ پر نہ آ جائے۔ تو گویا کہ پھر یہ آیت میرے سے متعلق ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات بہت سارے ایسے کام کرتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں کر جاتا ہے، یا اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جو لفظ ضالین ہے، اس کا مطلب ہو جاتا ہے گم ہو جانا، کہ جس بندے سے صحیح راستہ گم ہو جائے اور وہ بھٹک جائے تو اس کو ضالین کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھنا چاہیے۔ اس پوری سورہ فاتحہ میں شروع کی آیات میں جس علم کی بات کی گئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف سکھایا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ تعریفوں والی ذات ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی آیات آ جاتی ہیں وہ عمل کے بارے میں ہیں، وہ پریکٹیکل ہیں۔ ہم عبادت کریں گے، آپ کی مدد آئے گی، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے، ہم اس کے اوپر چلیں گے۔ اور پھر انعمت علیہم کہ اللہ تعالیٰ ہم صدیقین، شہداء اور انبیاء کے راستوں کے اوپر چلیں گے۔ یہ سب پریکٹیکل باتیں ہیں۔ یہاں پہ جو بات سوچنے والی ہے کہ اس صورت کے آخر میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک غصے والے لوگوں کا اور ایک وہ جو گم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جس انسان کے پاس علم آتا ہے، انفارمیشن آتی ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو جاننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتا، اس کے لیے کہا گیا کہ ان کے اوپر غصہ ہوتا ہے کہ یہ جانتے ہیں پھر یہ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری طرح کے کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس صحیح ڈائریکشن نہیں ہوتی، صحیح علم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ الٹے سیدھے راستوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم بھی نہ دے کہ جس کے اوپر عمل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بھی نہ بنائے کہ جن کے پاس صحیح علم ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ہماری اصلاح کا کیا تعلق ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن پاک نہیں سنتے، قرآن پاک نہیں پڑھتے، اس لیے کہ پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اور قرآن جی کہتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھو گے تو گم ہو جاؤ گے، راستہ ہی نہیں ملے گا، ساری زندگی بھٹکتے رہو گے، اور جو صحیح سمجھ کے کرتے رہو گے آخر میں پتہ چلے گا وہ سب کچھ تو غلط تھا۔ پھر اگر ہم سورہ فاتحہ کے اوپر غور کرتے ہیں، اتنی گرامر اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ عربی زبان میں یا تو بعض ایسے جملے ہوتے ہیں جملہ اسمیہ ہوتے ہیں، اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ جملہ فعلیہ ہوتے ہیں، اور اسم جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، فعل جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم شروع کی آیات دیکھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سب اسم میں بیان ہوا ہے، اور اسم سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ ایک اسٹرانگ چیز سے ایک اسٹرانگ ذات کو بیان
کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کے آخر تک دیکھتے ہیں تو فعل استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ تمام الفاظ کس کے بارے میں آتے ہیں؟ انسان کے بارے میں آتے ہیں۔ انسان کمزور مخلوق ہے، لہٰذا اس کے لیے جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بھی کمزور انداز میں کی گئی ہے۔ پھر شروع کی آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفرادی بات کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ایاک نعبد، سب جمع کے صیغے آ رہے ہیں، جمع میں بات کی جا رہی ہے، اس سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ انسان کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ ایک تو جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ ایک دعا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں تقسیم ہے۔ شروع میں انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے یہاں تک کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو دوں گا۔ لیکن اگر آپ گرامر کے لحاظ سے بھی ترتیب دیکھیں تو اوپر والا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے، اور نیچے والا حصہ جو ہے وہ بندے کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔